بہت بڑا سبب ہے گناہوں کا، برائی کا، دینی بگاڑ کا، دین سے دوری کا۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور کہا کہ وہ بینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں، اور فرمایا کہ لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے نہیں جانتے ہیں کہ اس کا واقعی حلال ہے کہ حرام ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شبہات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ محرمات میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی کی نعمتیں اس دین کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس انسان کی زندگی میں دین ہے، آخرت میں ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت جنت کو حاصل کر پائے گا۔ لیکن جس انسان کی زندگی میں سرے سے دین نہ ہو، وہ ہمیشہ کے لیے اس نعمت سے، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کرنا اور اپنی زندگی میں پابندی سے اس پر جمے رہنا، موت تک جمے رہنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی قابل قبول مقبول دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو اپنے سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اسلام کے تمہارے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی نعمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن دین اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنے سے جوڑی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ جو چیز اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا باقی بہت ساری نعمتیں انسان پر اللہ کی ہیں، کھانا پینا، لباس اور ہوا پانی سب کچھ، اسی کے ساتھ بہترین جسم اور جسم کے اعضاء، صحت، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت اللہ کا دین ہے۔ اگر انسان اس نعمت سے محروم ہو جائے تو باقی ساری نعمتیں پا کر بھی وہ انسان محروم ہے۔ لیکن اگر انسان کو یہ نعمت مل جائے اور دوسری نعمتوں میں سے بہت کچھ نہ بھی ملے تو ایسا انسان محروم نہیں ہے بلکہ پایا ہوا ہے۔ لہٰذا اس نعمت کی حفاظت کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو خصوصی مقام دینا انسان کو اللہ کے ہاں اونچا مقام دلاتا ہے۔ اس نعمت کی، دین اسلام کی حفاظت کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو خصوصی مقام دینا، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور دوسری چیزوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت دینا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچا مقام دلاتا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام کا حقدار اس کو بناتا ہے۔ لیکن جو انسان دین کی قدر نہیں کرتا ہے، دین کے معاملے میں لاپرواہی برتتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ذلت کا فیصلہ ہے، ایسا انسان سب پا کر بھی محروم ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، جو آدمی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے، کسی اور دین کی طلب رکھے، اسے اپنائے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی جی کر آئے تو زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والا میں سے ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں چاہے کتنا ہی کامیاب ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، دنیا کا سارا مال اس کے پاس ہو، بڑا عہدہ ہو،
رکھیے بیٹا. نسب کی بنیاد پر، حسب کی بنیاد پر، مال دولت کی خوبصورتی کی اور دنیا میں اقتدار کی بنیاد پر نہیں ہوتی. ایک دنیا کا غریب سے غریب آدمی، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں دین ہے، اللہ کے نزدیک وہ قیمتی ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی، قبیلے کا سردار ہو، مال دولت ہو اس کے پاس ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں ہو، اگر اس کے پاس سب کچھ ہے، رشتے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، جاہ کے اعتبار سے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اگر اس کے پاس دین نہیں ہے وہ بے قیمت ہے. لہذا اللہ کے ہاں قیمتی بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دین کو لائے اور اس پر جمع رہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت آئے تو بس اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو. اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارنا نہیں تاکہ اسلام سے ہٹ کے آئے نہیں. لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر کرے اور اس کا اہتمام کرے. لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم ایک خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں، حالانکہ موضوع بہت بڑا ہے اور اس کے دو حصے ہیں: دین سے دوری، اسباب اور علاج. اسباب بھی بہت سارے ہیں اور اس کا علاج بھی، اس میں بھی بہت ساری چیزیں جس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. کیوں ایک انسان اللہ کے اس عظیم الشان دین سے دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ زندگی میں دین اعتبار سے خرابی بگاڑ آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ کی اس نعمت سے محروم رہتا ہے؟ کیوں وہ پا کر بھی کھونے والا بنتا ہے؟ کیوں وہ آ کر بھی دور ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان دین سے دور ہوتا ہے؟ کئی اسباب اس کے ہیں. زندگی میں بے دینی آتی ہے، کیوں زندگی میں عملی اعتبار سے کوتاہیاں آتی ہیں، کیوں زندگی میں برائیاں آتی ہیں، اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم دین پر جمے رہیں یا دینی اعتبار سے خرابی ہماری زندگی میں نہ آئے؟ اس کے لیے ہم کو کیا بطور علاج کیا کرنا چاہیے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موضوع بہت بڑا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. اللہ کی توفیق سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے جو بطور علاج ذکر کی جائے. دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے یا دین اعتبار سے کوتاہی ہوتی ہے؟ سب سے پہلا سبب اس کا ہے علم دین سے محرومی ہے. ایک انسان کو معلوم ہی نہیں دین کیا ہے کہ اس کی زندگی میں دین کیسے آئے گا. جب راستہ ہی نہیں معلوم تو انسان اس راستے پر زندگی میں دین نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو دین کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، دین صحیح طور پہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے یا تو سرے سے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ایک اور دفعہ بولو ایسے کر کے. اے نبی آپ کہیے کیا ہم منہ بند کرو، چپ رہو بالکل، سارے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے سب سے چپ رہیے آپ. یہ شاہ بھی پیچھے رکھے اپنا سر. یا سونے دیجیے ان کو. کیا تمہیں ہم بتائیں؟ اللہ نے خود ہی جواب دیا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں دنیا میں رہ گئی، برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ بدعات میں، خرافات میں، شرکیات میں مبتلا رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اولیاء کی محبت میں، شرکیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کوئی فریضہ ادا کر رہے ہیں. اسی طرح سے دین کی محبت میں اپنے دل سے بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونے والے اعمال کر رہے ہیں، جبکہ وہ شرک و بدعات کی وجہ سے اللہ کے قریب نہیں ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کی زندگی میں بگاڑ ہوتا ہے جو چپ رہیے، کسی کو نہیں سننا ہے. لہٰذا دین کے معاملے میں ایک بہت بڑا بگاڑ، جو سب سے بڑی برائی ہے شرک. اور اعمال کے اعتبار سے بگاڑ کیوں آتی ہے؟ کیوں انسان دینی بگاڑ میں مبتلا ہوتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان واقعی نفع والا علم، جو نبوی علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، سے محروم ہوتا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ صحیح غلط کیا ہے، حق باطل کیا ہے، اور نجات والی چیز کیا ہے، ہلاک کرنے والی چیز کیا ہے. لہٰذا جہالت کی وجہ سے وہ اکثر ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے جو بے دین ہے، لیکن اس کو دین سمجھنا ہوتا ہے.
چپ رہی ہے، کسی کو نہیں سننا ہے عیش. لہٰذا دین کے معاملے میں ایک بہت بڑا بگاڑ ہے. سب سے بڑی برائی ہے شرک.